السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میں بڑا میزبان عباس صدیق کہ آج سارے جو بھی موضوع مہمان آنے کے لیے موضوع میں آپ طالب محمد صاحب اور اس میں میرے دوست کے لیے کچھ ساتھی بیان کرنے لے بہت ہی جانوں کی کرنے والے ساتھی ہیں اور رنان ماشاء اللہ کو بہت پیارے دوست ملے آپ باتیں اگلی کلاس میں ملے بہت اچھے دوست ملے صاحب اور کرنے والے آج کے سارے مہمان ان شاء اللہ وہ ایک ہی کوئی صاحب قرآن کے والے محرم مہینے چل گیا ہے۔ سب کو پہلے تو قاری صاحب کا تعارف ہو جائے۔ میں تو قاری صاحب کو جاننا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی جاننا ہے کہ تھوڑے کا تعارف ہو جائے قاری صاحب کتنے دینے کی تعلیم قاری صاحب نے کہ ان شاء اللہ پھر بات ہوئے گی۔ سب کو پہلے میں قاری آپ کو جاننا قاری صاحب اپنا تعارف کراؤ کرایا کہ انہیں شکتی ہے تعلیم بھی حاصل کی ہے سوال السلام علیکم جی الحمد للہ میرا نام قاری محمد احمد تحصیل اور مشرقیہ تعلیم حاصل کی تھی میں جامعہ محمد محمد اہل حدیث ڈیاٹا پر سارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسلم حنیف صاحب فاضل محمد اسٹین۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کریم نے سعادت بخشی ہے کہ میں محفل کے اندر مخلص دوستوں کے نام ملاقات ہوئی ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر جبار صاحب صاحب کا اور ڈاکٹر منیر صاحب جنہوں نے میرے سے محفل کے اندر بلایا اور دعوت دی۔ میں مختصر ایک بات کرنا چاہوں گا قرآن کی روشنی کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ دنیا کائنات واسیوں جیڑی چیز دا حکم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے مضبوطی دے نال پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جڑی چیز کو روک دے تو رک جاؤ، فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اگر تسی نہ رکے تو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ پکڑ دے ہاتھ میں بہت سخت۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ رسولۃ رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں تہاڈے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تسی عمل کرو گے مضبوطی دے نال پکڑو گے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ رسولۃ رسولہ، کبھی بھی تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک تسی مضبوطی دے نال پکڑو گے، عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ سب تو پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب و سنت رسول اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا دو چیزوں کے عمل کرو گے تسی دنیا کے اندر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ آج محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بے شمار سارے اندر رسم و رواج، بے شمار سارے اندر ایسا چیزاں نے کہ جڑیاں سارے رواج کے اندر پائی جاتی ہیں اور دین کے نال ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اسی مسلمان رکھ کرنا ہو مسلمان سارے اندر وہ نہیں سی آنی چاہیے جڑیاں اسلام کے نال جنہوں کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اس واسطے سارے کو آ گئی ہیں، اصل عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسی کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ سننے واسطے ویسے تیار ہیں، کچھ لوگ اگر سن دے رہے تو صرف سننے کی حد تک،
عمل کرنے کا نام ہی نہیں. اور کچھ لوگ عمل کرتے رہتے اپنی جو اپنا جو مفاد ہوتا ہے اس مفاد کی حد تک عمل کیتا باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا. میرے بھائیوں سارے کو بے بہا علم ہے. اج میڈیا کا وقت ہے, کوئی بندہ بھی ان پڑھ نہیں. اگر کوئی بندہ ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی فیل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ علم موجود ہے, کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے. وہ وجہ کی ہے کہ میڈیا کا وقت ہے, ہر بندہ سنتا ہے سمجھتا ہے وہ علم موجود ہے, لیکن اسی عمل کو کر لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ اسی اللہ دے پاک پیغمبر کے کو زیادہ سوال نہیں کرتے. وہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ سانو زیادہ سوال کرنے کی وجہ تو بنی اسرائیل کے اندر شامل نہ کر دیا جائے. جس طرح بنی اسرائیل بہت زیادہ سوال کرتے سن اور اللہ کا غصہ آیا, سانو انہوں کی طرح نہ بنا دیتا جائے. اور دوسری وجہ کہ اسی زیادہ سوال اس واسطے نہیں کرتے کہ کوئی بھی حدیث عمل تو رہ نہ جائے, کہ اسی سوال تے کر لئیے سارے کو علم تے آ جائے اور اسی عمل نہ کر سکیے. اسی اج کے وقت کے اندر ہر بندہ سوال تے کرتا ہے, علم تے موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں. اسی لوگوں کو تو دسنے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب تو پہلے خود عمل کیا ہے, پھر بعد کے اندر لوگوں کو دعوت دیتی ہے. اسی طرح قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے مومنو کی ہو گیا جو تمہیں لوگوں تو تسی حکم کرتے ہو لیکن خود کیوں نہیں عمل کرتے. میرے بھائیوں کل قیامت کا دن ہوئے گا, اس چیز کے بارے سارے کو سوال کیا جائے گا. ہاں جی, بلکہ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی سوال ہوئے گا. جدوں 3 سوال کیتے جان گے نا, من ربک کا, من نبیک کا, ما دینک کا, یہ بعد ایک چوتھا سوال ہوئے گا. مفسرین نے لکھا, محدثین بیان فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ چوتھا سوال ہوئے گا کہ تینوں پتہ کتوں چلے. یہاں سارے چیزوں کا اگر وہ جواب دے گا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے, تو پھر وہ چوتھا سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ تینوں پتہ کتوں چلے ہے. وہ کہے گا کہ میں قرآن مجید پڑھیا ہے, میں سنت رسول پڑھی ہے, میں اتوں پتہ چلے ہے. میرے بھائیوں جو قبر کے اندر ہی سانو سوال کا جواب نہ آیا کہ اسی سنی سنائی دے پیچھے بھاجتے رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. پھر اتنے بھی پھسے ہوں گے جس طرح جو دنیا کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی کا لگے کر دے. تحقیق کیتی نہیں, علم ہے نہیں, ایک کو سنی اگے تک پہنچا دیتی, وہ کو سنی پھر اگے پہنچا دیتی, تحقیق تو کیتی نہیں. میرے بھائیوں فتن کا دور ہے, فتن کا وقت ہے. اج افراتفری کا عالم ہے, تو اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی اس تھوڑی جی مختصر زندگی کے اندر, مختصر ٹائم کے اندر اسی جتنا ایک سارے کو علم ہے کوشش کر کے عمل کرنے کی کوشش کریے. اللہ کو دعا ہے اللہ کریم سب صحیح معنی میں اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. کتاب ماشاء اللہ کام جو ہے سے صاحب سارے دوست ہے تقریباً ساری ہر ہفتے ملاقات بھی ہوتی ہے. قاری صاحب کو میں سوال کرنا چاہنا وا, مسئلہ مسائل کی گل ہو گئی. ہوں مدرسے کا جڑا دور ہے نا, اس وقت اصل مدرسے میں پڑھیا کرتے ہیں, تو مدرسے کا دور بڑا ہی پیارا دور. انسان جدو اصل مدرسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, مدرسے جان تو بعد مدرسے کا ماحول بڑا ہی یاد آتا ہے کہ مدرسے اندر سب کی کرتے ہوتے سن. ایک طالب علمی کا دور بڑا ہی نرالا ہی دور ہوتا ہے, اور ساری زندگی انسان نہیں بھول سکتا. سکولوں اندر بھی پڑھتے ہیں طالب علم, کالجوں اندر, یونیورسٹیاں کے اندر, وہ سارا دور بھول جاتے ہیں سکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹی. لیکن مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ مدرسے کا دور نہیں بھولتا. تو میں قاری صاحب کو وہیں کوئی سوال کرا گا. قاری صاحب دسو ذرا مدرسے کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا جائے تو نہ بھولتا ہوئے, تو واسطے ساری زندگی واسطے واقعہ نہ بھولتا, کوئی ایسا اچھا واقعہ اس
السلام علیکم بھائیوں، ویسے بہت اہم چیز پوچھی ہے جبار صدیقی صاحب نے. حقیقت کے اندر ایسے ہی ہے کہ مدرسے کے حالات بندہ نہیں پہنچ سکتا. مدرسے دیا یاداں ہر دور کے اندر آتی ہیں، بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن مدرسے کے حالات بندے پھر بھی یاد رہتے ہیں. چاہے نورانی قیدے کا طالب علم بھی ہوئے کہ وہ بوڑھا ہوا پیا ہوئے کہ ابتدائی دن بھی بندے کو یاد آتے ہیں. تو پھر بندہ وہ کہتا ہے کہ یار میرے مدرسے کے دن سنا وہ بڑے نرالا وہ دوبارہ مڑ کے نہیں آنا. بہرحال میں اپنی ایک زندگی کا جڑا میں ہر وقت یاد کر کے اپنے آپ کو خوشی بھی لیا، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. سب تو پہلے یہ تمہیں دس دیں کہ حالات کیوں نہیں پہنچتے. مدرسے کے جڑے حالات ہوتے ہیں نا، وہ صرف استاد کے مشفق ہونے کی وجہ اور دین کی برکت اور رحمت کی وجہ تو حالات نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے، جڑے سکول ہوتے ہیں اتنے فحاشیاں ہوتی ہیں، بدماشیاں ہوتی ہیں، اس واسطے دور ہو جاتے ہیں. جڑے مدرسے کے نے اتنے دین کی برکت ہوتی ہے، بہترین صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، استادوں کی شفقت اور محبت ہوتی ہے، جس وقت وجہ پہ حالات ہر وقت یاد رہتے ہیں. ایک وقت سی گرمیاں کا، اسی مدرسے کے اندر پڑھتے ہوتے سن. جب 11 بجے چھٹی ہونی تو حکم ہونا کہ سارے جا کے سو، کیونکہ گرمی کے رات چھٹی ہوتی جاتی. اس واسطے گرمیاں دن کو ٹائم دیتا جاتا ہے طالب علموں کو جا کے آرام کر کے سو. سانو چھٹی ہوئی سارے سون واسطے اسی چلے گئے کمرے کے اندر. 2 منڈیا کو شرارت ہوئی سوچی، انہوں نے آخر بھی نیند نہیں ہو رہی. دیر جب میری باہر پکی کھڑی ہے مدرسے کے بچی مسجد کے بالکل ہم دیوار سی، انہیں آ کے چل کے بیر کھا رہے. اسی جو ہے نا 6-7 منڈے اٹھ کے چلے گئے بیر کھانے واسطے. جب بیر کھاتے 2 منڈے اتنے چڑھے کھڑے نے، انہوں نے اپنا دیتا بیر تھلے ٹھیک ہے نا، سے چھوٹے چھوٹے کھانے رہے. ادھر نماز کا ٹائم بالکل قریب ہو گیا، اذان بھی ہو گئی سی. جب تک سارے مشفق استاد حضرت مولانا حافظ محمد حسن حنیف صاحب حافظ اللہ وہ تشریف لے کر کے آ گیا. ظہر کی نماز پہلے بھی اکثر وہ پڑھاتے سن، اج بھی اکثر وہ پڑھاتے ہیں. جدوں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے بیر بھی کھاتی جاتے ہیں، تو جو ہے نا تھلے پتے بھی ڈگے پے ہیں، جماعتی بھی آ رہے ہیں نماز واسطے. نالے تھوڑا جہا ہسے، سانوں نہ محسوس ہونے دیتا، تھوڑا جہا ہسے نے. پھر ہسن تو بعد جانا نال کو پیاس اچھا جھاڑو کھایا تو سانوں کہتے پتر تسی بیر کھاؤ میں صفائی کرنا. سانوں کہتے تسی بیر کھاؤ میں صفائی کرنا. اسی جانا جتنی کوشش کی تھی انہوں نے جھاڑو لین دی تھی صفائی اسی صفائی کرنا. میں کہا نہیں میں صفائی کرنا، تسی بیر کھاؤ. سارے استاد آ گئے تے سارے استاد نے کوشش کی تھی کہ آپ سب سانوں مینوں دے دیو جھاڑو، میں صفائی کرنا. تے کہنا بچوں نے کہہ دینا چلو میں کر لینا تسی نہ کرو. انہوں نے بڑی بہترین گل کی تھی. انہوں نے آخیا مولانا تسی میرے دشمن، تسی میرے دشمن. استاد پریشان. انہوں نے آخیا کہ میں اتنے کی صفائی کر رہا تو ہر ایک پتے کے بدلے رب نے مینوں نیکیاں دینیاں نے. میں جنت حاصل کرنا چاہنا تو تسی میرے کو کھونا چاہتے ہو، تسی میرے کھڑے خیر کھا لے. ٹھیک ہے، خیر اسی پھر بھی استاد کو جھاڑو لے لیا. بعد میں سب استاد نے آخیا ہوئے خیال رکھا کرو، نماز تو پہلے کھا لیا کرو، بعد پتے بھی کٹھے کر لیا کرو، جماعتی آ کے کرنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گل جب مجھے یاد آتی میں کلا بہ کے لحاظ نہ کہ یار کتنی محبت شفقت کرنا والے استاد. اس یہاں گلوں کی وجہ تو یہاں چیزوں کی وجہ تو مدرسے کے اندر اور انہیں نہیں چاہیے. اور دینی ادارے کے نام مدرسے کے نام کام کرنا چاہیے. اللہ کی دعا ہے اللہ دینی مدرسے آباد و شامل نظر بند کو بچائے، شکل میں شک کو بچائے. شیخ صاحب جیسے دور واقعی بہت پیارا دور ہے. حافظ اسلامی صاحب شاہد ماشاء اللہ بہت پیار محبت کرنے والے سال، بہت ہی پیار محبت کرنے، بہت ہی پیارا دور بڑا یاد آتا ہے. میں آپ صاحب کو ایک سال ہی پڑھیا، ساری پڑھی آپ صاحب کو، بہت ہی پیار محبت کرتے ہوتے سن.
کیا کرتے سن عبد الجبار تو میرا لاڈلا شگرد سے چنی کوٹھی آتے نا میرا بڑا لاڈلا شگرد ہے بڑی پیار محبت کرتے آتے ہیں مل کے جاتے ہیں بہت پیار محبت کرتے اج کل صاحب بیمار نے وقت اللہ تعالیٰ صاحب صحت تندرستی اور ایمان کے ساتھ فرمائے میں ہوں بدر منیر صاحب کو سوال کرنا چاہنا وا انہوں نے سارا مرسے کو گزارے تھے اور قاری صاحب نے میرے لیکن بدر منیر صاحب نے میرے دن گزرے نے اور اسی تو جانتے سارے دن کس طرح گزرے سارے ناظرین نہیں جانتے ناظرین کو دسنا چاہنا کہ سارے دن کس طرح گزرے نے بدر منیر کو بھی میں سوال کرنا چاہنا جسے ناظرین میں کوئی ایسا واقعہ جہاں ہلے تک نہ بھولتا ہو میرے تو بڑے واقعات ہیں جڑے میرے نہیں بھولتے لیکن بدر منیر صاحب نے کوئی ایسا واقعہ دوسرے دن میں ہوا ہوا جہاں نہ بھولتا ہوئے اج بھی انہوں سن کے یاد کر کے بڑے خوش ہوتے ہو مدرسے میں یاد کرتے ہو خان پور مدرسے پڑھتے تھا سارے بڑے مشرق استاد پیار محبت کرنے والے مولانا عمران یوسف صاحب بڑی محبت کرنے والے اج بھی انہوں نے بڑی محبت ہے بڑی پیار محبت ہے میرے کو آیا تھا کہ میرا بھی پیار محبت ہے بدر منیر نال بھی بڑی پیار محبت ہے عمران یوسف صاحب ہو گئے عثمان نشیر صاحب ہو گئے اسلم شاکر صاحب سارے جتنے اساتذہ کرام عدنان صاحب ہو گئے سارے اساتذہ کرام بڑی پیار محبت کرنے والے مولانا اصغر صدیقی صاحب ہو گئے بڑے پیار محبت کرنے والے بھی بیمار کے بعد والا استاد محترم مولانا اصغر صدیقی صاحب نے صحت کا معاہدہ عطا فرمائے ہم بدر منیر صاحب کا سوال کرنا چاہیے تھا واقعہ السلام علیکم جی بالکل بہت ہی پیارا میٹھا جڑا سی وقت گزاریا اس وقت کے اندر اسی بہت کچھ کیا الحمدللہ اللہ پاک نے سانوں توفیق دیتی ہے اللہ پاک سانوں اگے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جڑے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اللہ پاک سارے علم دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق کرے اور نال علم کرنے عمل کرنے کی بھی توفیق کرے میں ان بھائیوں کو کہوں گا اللہ پاک سارا عمل کی توفیق کرے بالکل عبد الجبار صدیقی صاحب وقت یاد ہوتا ہے پر جب یاد ہوتا ہے پھر اسی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں بالکل بہت ہی پیارے دن ہوتے ہیں دیکھو نا جی جس لیے اسی دنیا سے آئے ہاں سارے واسطے علم سے دین دا ہے لیکن دنیا داری اج سارے واسطے ضروری ہو گئی یا اسی دین کو بہت پیچھے چھڈ چکے ہیں لہٰذا سانو دین والے رجوع کرنا چاہیے کہ اس کو سانو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے عبد الجبار صاحب شروع دے وچ یہ میں تو پہلے چلے گیا سن مرکز میں بچ گیا سی ملاقات ہوئی پہلی دفعہ عبد الجبار صاحب گلے ملے بڑی خوشی ہوئی جس کے شہر میں ہاں رہائشی بھی قریب ہیں اسی اور ہاں جی تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزریا وقت شاٹ ہے تو میں مختصر کرنا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے عبد الجبار صاحب میں کیا بھی آپ گھر چلیے چھٹی پڑی جمعرات 11 بجے تو اکثر جو ہے نا میں کبھی کبھی جمعے شام کو جانے جائے ہفتے صبح یا ہفتے شام کو جانا ہوتا سی عبد الجبار میں بڑی تلقین کرتے سی یا تو مکر کی پابندی پہ لیا گیا میرا شروع سال سی نواں گیا سی اور بڑی محبت کی تھی عبد الجبار صاحب نے انہوں نے بڑی محبت ہے میرے نال انہوں نے مینوں دین کی طرف زیادہ ان کی تربیت کی مینوں میں اتنا ہی زیادہ قریب ہوا میں چھٹیاں کرنی چھڈ چکیاں یہاں کی وجہ کر کے انہیں میرا دلدار تھا ہو کے پھر مینوں ہر گل سے سمجھاتے کہ اپنے استاد محترم نے اس طرح کام چلتا ہے اس طرح کام چلتا ہے اس کے نال ایک دفعہ سارے نال ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ نئے لڑکے مدرسے کے ایڈ ہوئے انہوں نے آخیا جی سارا دل نہیں لگتا تو میں بھی انہوں نے آخیا میرا بھی دل نہیں لگتا آپ مدرسہ چھڈ کے چلے گئے لیکن سارے اللہ پاک نے سارے نصیباں لکھیا سی علم حاصل کرنا شیطان پر گلاؤں ہے سانو شیطان کو نہ منگنی چاہیے عبد الجبار صاحب نے بڑی محنت کی سانو اتنے بڑا تعلیم دیتے سن اس معاملے کو چھڈ کے نہیں جاتے یہاں کی وجہ کر کے میں مدرسہ نہیں چھڈ سکتا 2 سال میں الحمدللہ اتفاق کیا اس کے بعد کچھ ایسے معاملات سن
तुरंत वापस होना पिया। मेन पॉइंट इन्होंने ये वे कि अब्दुल जब्बार साहब मेरे हर लिहाज नाल तावन करते सन, दीनी लिहाज नाल, माली लिहाज नाल, जज्बाती लिहाज नाल, हर लिहाज नाल ही मेरा तावन करते सन। मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करता और करता रहांगा इंशाअल्लाह। और मैं इन्होंने वास्ते दुआ करांगा अल्लाह पाक इन्हों दी मुश्किलात परेशानियां मुसीबतां दूर करे। ते सब तो मेन मुहब्बत इन्हों की ये वे कि ये इस वक्त भी सानू याद रखते हैं और याद करते हैं। अल्लाह पाक इन्होंने याद करना और दोस्तों नाल मुहब्बत करना कबूल करे। ते मेरे लिए तो अज की खुशनसीबी का दिन है कि उन्होंने बुलाया और बड़े प्यारे अखलाक नाल पेश आए हैं। बहुत शुक्रिया। दसरा दोस्त बहुत ही प्यारा गुजरिया है भाई मेरे नाल बड़े प्यार दिया करते मेरा हाथ पकवाना वापस आना कभी आने जाते थे, बड़े अच्छे दिन गुजरे उसके अंदर। ठीक है नाज़रीन, काफ़ी हो गया है, सब थोड़ा है साहब